بڑے ہی واشگاف الفاظ میں آئی ایم ایف کی سربراہ بار بار کہہ چکی ہیں ٹیکس درج ہم نہیں سنتے، ہم دوبارہ سیلری کلاس کے اوپر ہی بار بار وہ بوجھ ڈال رہے ہیں. فیصلہ کن موڑ پہ کھڑے ہیں، یہ فائنینشیل اینالسٹ ہمیں بتا رہے ہیں دنیا بھر کے، اور اگر ہم نے ویتنام اور باقی ممالک کی طرح آگے بڑھنا ہے تو اس وقت ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وہ اسپیس ہے، خاص طور پہ اس پوری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ماحول میں؟ شکریہ ماریہ. دیکھیں اسپیس ہوتی نہیں ہے، بنائی جاتی ہے. 2000 سے لے کر 2021 تک پاکستان کا جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ 1.7% سے بڑھا ہے، جبکہ ایتھیوپیا کا جی ڈی پی پر کیپٹا اسی رپورٹ جس کی آپ بات کریں اس میں آیا ہے 5.8% سے بڑھا ہے. ہندوستان کا 6.1% سے بڑھا ہے، بنگلہ دیش کا 4.7% سے بڑھا ہے. تو یہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ان کے سیاسی لیڈران یا ان کے حکمرانی لیڈران کر سکتے ہیں جو ہمارے لیڈران نہیں کر سکے، اور وہ ہیں صحیح فیصلے جو آپ نے فرمایا. اور یہ بات میں نے کوشش بھی کی تھی اپنے بجٹ میں کہ، اور ہم نے جب 2017-18 میں جب شاید عباسی کی وزیر وزارت میں ہم نے تو ٹیکس نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس 15% کر دیا تھا، میکسیمم 5, 10 اور 15. اس وقت آپ جو ہے وہ 71 ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں اپنے تمام بڑے ایکسپورٹروں سے، تمام ایکسپورٹروں سے، لیکن آپ 268 ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں اپنے نوکری پیشہ لوگوں سے. آپ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے کیونکہ آپ صوبوں کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے لگانے کی. آپ زرعی انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لگاتے کیونکہ اتنا پیسہ آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں کہ صوبوں کو ضرورت نہیں ہے. اور جو ٹیکس آپ کے ہاتھ میں ہے دکانداروں کے اوپر، ہول سیلر ریٹیلر کے اوپر، آپ ان کے اوپر بھی ٹیکس نہیں لگاتے. میں نے ٹیکس لگایا تھا، آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوا اس کا. تو جب تک ہم اپنی چادر کے مطابق پیر نہیں پھیلائیں گے، جب تک ہم اخراجات کو کم نہیں کریں گے، جب تک ہم تھوڑی محصولات کو صحیح ریشنلی ان لوگوں سے پیسے نہیں لیں گے جو کہ صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور غریب لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالنا شروع نہ کریں، تو جب تک یہی ہوگا کہ ایک شخص جو کہ پورے مہینہ محنت کرتا ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، لوور کلاس ہو یا اپر کلاس ہو، پورا مہینہ محنت کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا. آج بجلی آپ کی چلے مہیا بھی اگر ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ بغیر بھی ہوتی ہے، تو کیا آپ اتنا بل آنے کے بعد بجلی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا آپ گھر میں استری استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پنکھا چلا سکتے ہیں اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ 200 یونٹ کے اوپر چلے جائے گا یا 300 یونٹ کے اوپر چلے جائے گا؟ تو جب آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے یہاں پہ کہ، اور یہ مہنگائی جو ہے یہ پیسے چھاپنے کی وجہ سے ہوئی ہے، نوٹ چھاپنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور نوٹ اس لیے چھپ رہے ہیں کہ آپ اپنا خسارہ کم نہیں کر رہے، اپنا ٹیکس نہیں لے رہے. تو جب اتنی مہنگائی آپ نے کر دی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے پوری مہینہ محنت کرتا ہے، جس نے ایک بچہ ہے یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، گریجویٹ ہے، جاب کر رہا ہے، فل ٹائم کام کر رہا ہے، بیگم صاحبہ بھی اس کی کام کر رہی ہیں، مگر پھر بھی اگر اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکیں، پھر بھی بجلی کا بل نہیں بھر سکیں، غریب آدمی ہے جو مزدوری کرتا ہے، اس کو اگر یہ چوائس ہو جائے کہ بجلی کا بل بھرو گے یا راشن کے پیسے دو گے، تو یہ تو پھر اس میں قصور میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کا، اس میں قصور لیکن مفتی صاحب جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سن کے میرے دل کو بھی بات لگ رہی ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے. آئی ایم شیور کہ یہ جو پاکستان کے اندر مڈل کلاس کی بات سن رہی ہے، وہ تمام لو انکم طبقے جو بات سن رہے ہیں، جو اس ایلیٹ کا پریویلیج کلاس کا حصہ نہیں ہے، جن کے اوپر سارا بوجھ ڈل رہا ہے، ان کو باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں اور یہ باتیں فیکچولی کریکٹ ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ کرنا ہے لیکن کیا نہیں جاتا. صرف آپ انسائڈ دا سسٹم ہے. مجھے بتائیے کہ جب خاص طور پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مقدس گائے ریئل اسٹیٹ اور جو زراعت ہے اس پہ ٹیکس لگایا جائے، یہ کوشش ہی نہیں کی جاتی، اس کو پریمپٹیولی روک لیا جاتا ہے، یا جب کوشش کی جاتی ہے تو پھر کچھ انٹرسٹ گروپ سامنے آتے ہیں؟ دیکھیے ماریہ، یہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس اور زراعت کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ پروونشل حصہ ہے، وہ پروونس کا آپ نے دے دیا ہے. جب آپ نے 2010 میں NFC ایوارڈ کیا اور آپ نے جب کہا کہ ہم 57.7% پیسے، 5% پیسے صوبوں کو دے دیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں کشمیر، گلگت بلتستان اور اگر اسلام آباد کو ڈال دو، تو جب 62% پیسہ جو آپ فواد جمع کرتی ہیں وہ صوبوں کو دے دیتی ہے، تو صوبوں کے پاس وافر پیسے ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس وافر پیسے ہو جاتے ہیں تو ٹیکس لگانا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ ٹیکس نہیں لگاتے، تنخواہیں بڑھاتے رہتے ہیں، اپنی نفری بڑھاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اکنامک گروتھ تو ہم کرتے نہیں ہیں. کسی کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اچھا حکومت میں نوکری کر لو. ہم اس کو ایسا ماحول تو نہیں دیتے کہ جہاں پہ وہ اپنا کاروبار کر کے آگے بڑھ سکے. تو ہمارا ایلیٹ جو ہے وہ دنیا کے ایلیٹ سے پیچھے رہ گیا کیونکہ ہم برآمدات نہیں کر سکتے، ہم بزنس بڑا نہیں کر سکتے، اور ہمارا مڈل کلاس تو ایک دم، اور اپر مڈل کلاس جو نوکری پیشہ لوگ ہیں تو کمپلیٹلی پس کے رہ گئے. آج کے دور میں جہاں پہ 30% جو ہے وہ مہنگائی ہے، 40% جہاں پہ فوڈ انفلیشن ہے، اشیاء خرد و نوش جہاں پہ مہنگی ہو گئی ہے، وہاں پہ کون آدمی آج جو ہے وہ اپنا گھر کا خرچہ پورا کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. تو آپ کو اب اگر آپ کو انفلیشن کم کرنا ہوگا تو حکومت کے اخراجات کم کرنے ہوں گے, اور ان سیکٹرز کے اوپر جن کے اوپر اشرافیہ کے جن حصوں سے آپ ٹیکس نہیں لے رہے ان سے ٹیکس لینا ہوگا. اس میں یہ مجھ کو بھی پتا ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے, لیکن اب یہ کرنا ہوگا نا. اگر ہم یہ نہیں کرتے رہیں گے اسپیشل انٹرسٹ کی وجہ سے, ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے, سیاسی مفادات کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے کرتے رہیں گے, تو اس وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب ہم مطلب اس سے نیچے اب نہیں گر سکتے. اب ایک پاکستان 20 سال سے تنزلی کا شکار ہے, لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ اور یہ سارے اچھے سیاسی لیڈران ہیں, میں خدا نخواستہ کسی کی برائی نہیں کر رہا, سب پاکستانی ہیں, سب اچھے لوگ ہیں بھائی. اب کام کریں نا اپنا, یہ جو آپ کام کرنے کے کہتے ہیں وہ کام کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں 20 سال سے کہ آپ پاکستان کو آگے لے کر آئیں گے تو لے کر آئیں. پاکستانیوں کو کم از کم اتنا تو کر دیں کہ وہ 3 وقت کی روٹی کھا سکیں. اس دوران آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے جو اس ہفتے آئی ہے, جس میں کہا گیا کہ 0.3% اکنامک گروتھ کا جو ریٹ ہے اس کو بھی ڈی بنک کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب اگلا جو IMF پروگرام ہے اس کے اندر جب ایویلویشن میں جائے گا تو کچھ فگر فجنگ کی ہوئی ہے اور ایک بڑا گیپ ہے اس کے اندر. تو کیا اس کی وجہ سے ہمارا جو IMF کا پروگرام ہے آگے جا کے اس کے ریویو میں مشکلات آ سکتی ہیں؟ اس پہ کیا آپ کی اسسمنٹ ہے؟ دیکھیں GDP کا گروتھ نمبر جو ہوتا ہے نا وہ ایک, اس کے اندر بہت ساری پرابیبلٹیز شامل ہوتی ہیں کہ یہ پرابیبلٹی اتنی ہے, یہ پرابیبلٹی اتنی ہے, تو یہ نمبر اتنے ایکوریٹ نہیں ہوتے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ معاشی جو ہماری معیشت ہے وہ نہیں بڑھی, لیکن ہماری آبادی 3% سے بڑھ گئی. تو ہر پاکستانی اوسطاً 3% غریب ہو گیا. اب وہ -0.3% ہے یا -0.5% ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات پہ بحث نہیں ہو سکتی کہ GDP جو ہے وہ نہیں بڑھی. اور کیونکہ 3% آبادی بڑھی ہے تو ہر پاکستانی 3% سے غریب ہو گیا. لیکن جب آپ مہنگائی کا افیکٹ ڈالتی ہیں تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ مہنگائی کا افیکٹ زیادہ تر فکسڈ انکم والوں کے اوپر ہوتا ہے. جس کی تنخواہ ہے اس کی تنخواہ 40% نہیں بڑھی ہے, اور جو دیگر چیزیں اخراجات بڑھ گئے ہیں, تو اس کے بعد جو فکسڈ انکم رورل اربن پور جو ہے وہ ایک دم پس گیا ہے. لیکن اس بار مڈل کلاس اور اپر کلاس بھی پس چکی ہیں. تو اب آپ نے, اور یہ آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, یہ وبا پھیل رہی ہے. تو اب اگر آپ یہ فیصلے نہیں لیں گے, بنیادی فیصلے نہیں لیں گے, تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اور اب یہ بنیادی فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ مطلب ٹالنا چیزیں, لیکن سر سچ تو بولے نا اپنے ساتھ, جیسے $4.5 بلین کا اگر آپ کو بیچ میں فائنانسنگ گیپ نظر آئے گا, تو جب IMF ہمیں دوبارہ ریویو میں جائیں گے تو کیا مشکلات آئیں گی؟ کیونکہ وہ امپلائی کر رہے ہیں, یہ شہباز رانا صاحب کی سٹوری امپلائی کر رہی ہے کہ بیچ میں آپ نے فگر فجنگ کی, ابھی ایک ریویو آنا ہے اگلے مہینے, اس کے بعد ایک ریویو آنا ہے الیکشن کے بعد, تو کیا یہ مشکلات آئیں گی یہ جب ریویو ہوگا معاملہ؟ دیکھیے, میں فگر فجنگ کی کوئی بات نہیں کروں گا, میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے ہمارے ملک کو مشکل ہو. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے $1.5 ارب کی یہ ایکسپیکٹیشن رکھی ہے کہ ہم $1.5 ارب کا مزید بانڈ, یورو بانڈ بیچ لیں گے, تو یہ ایک خام خیالی ہے ظاہر ہے. یہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 2 بلین یا 3 بلین کی ہم کمرشل لون لے لیں گے, تو یہ بھی مشکل ہے. اس وقت اس حالات میں پاکستان کو کون لون دے گا؟ لیکن اللہ نے چاہا تو ہم پاکستان کا, اگر یہ ریویو بھی, مجھے یقین ہے کہ یہ ریویو ہو جائے گا, اور یہ ریویو جب ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو ہم وی کین گو بیک ٹو دا انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم. کچھ وقت لگے گا, انٹرسٹ ریٹ زیادہ دینا پڑے گا, لیکن کچھ آپ کو یہاں پہ چیزیں دکھانی پڑیں گی لوگوں کو کہ پاکستان از فائنلی سیریس. SIFC کے اندر اگر کچھ پیسے آ گئے تو وہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ بھی شوڈ ناٹ بی سبسٹیٹیوٹ فار ریفارم. اس کو ریفارم کے متبادل نہ کریں جو ہم ہمیشہ کرتے آئے کہ کہیں سے پیسے آ گئے, کبھی چین سے پیسے آ گئے, کبھی مڈل ایسٹ سے پیسے آ گئے, تو چلو اللہ خیر کرے گا اگلے سال دیکھیں گے. اسی سال آپ کا PSDP کم کرنا پڑے گا, آپ کو اخراجات کم کرنے پڑیں گے, آپ کو NFC کے ایوارڈ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, آپ کو صوبوں کو زیادہ ذمہ داری دینی پڑے گی کہ اپنا اخراجات خود تھوڑے سے زیادہ میٹ کریں, اور آپ کو اپنا وفاقی بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا پڑے گا. جب یہ ڈیفیسٹ کم کریں گی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا, پھر آپ کا ڈالر بھی کنٹرول میں آئے گا, پھر آپ کی مہنگائی بھی کنٹرول میں آئے گی. لیکن اگر آپ حکومت کے اخراجات کم نہیں کریں گے, جو سیکٹرز پہ ٹیکس نہیں ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, پراپرٹی پہ, ریل اسٹیٹ پہ, اور آپ صرف محنت کش لوگوں پر ٹیکس لگاتے رہیں گے جو آپ کے اس میں پھنس گئے ہیں شکنجے میں, تو یہ پھر پاکستان جو ہے یہ اور تنزلی کا شکار ہو جائے گا. بہت شکریہ.